السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 650، سورۃ بنی اسرائیل، آیت 59 تا 60، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون وآتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ اور ہمیں کسی چیز نے نہیں روکا کہ ہم نشانیاں دے کر بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پہلے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، اور ہم نے ثمود کو اونٹنی واضح نشانی کے طور پر دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور ہم نشانیاں دے کر نہیں بھیجتے مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب ہم نے آپ سے کہا کہ بے شک آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اور ہم نے وہ منظر جو آپ کو دکھائے نہیں بنایا مگر لوگوں کے لیے آزمائش، اور وہ درخت بھی جس پر قرآن پاک میں لعنت کی گئی ہے، اور ہم انہیں ڈراتے ہیں تو یہ انہیں بہت بڑی سرکشی کے سوا زیادہ نہیں کرتا۔ وما منعنا، اور نہیں منع کیا ہمیں، ان کہ نرسلا ہم بھیجیں، بالآیات نشانیاں، الا مگر ان کہ کذبا جھٹلایا تھا بہا ان کو، الاولون پہلے لوگوں نے یعنی پہلی امتوں نے، وآتینا اور ہم نے دی تھی سمودا قوم سمود کو، الناقۃ اونٹنی، مبصرۃ واضح یعنی واضح معجزہ، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا تھا، بہا اس کے ساتھ، وما نرسل اور نہیں ہم بھیجتے، بالآیات نشانیاں یعنی معجزات، الا مگر تخویفا ڈرانے کے لیے، وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا، لکھا آپ سے، اِنَّا تحقیق ربک آپ کے رب نے، احاطہ گھیرا ہوا ہے، بالناس لوگوں کو، وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں ہم نے بنایا، الرؤیا اس رؤیا دیکھنے کو، التی وہ جو، ارینہ کا ہم نے دکھایا آپ کو، الا مگر فتنتن ایک آزمائش، للناس لوگوں کے لیے، والشجرۃ اور اس درخت کو بھی یعنی زقوم، الملعونۃ جس پر لعنت کی گئی یعنی مذمت کی گئی، فی القرآن قرآن پاک میں، وَنُخَوِّفُهُمْ اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، فما یزیدہم پھر نہیں بڑھاتا انہیں، الا مگر طغیانا سرکشی، کبیرہ بڑی۔
پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ بنی اسرائیل کی یہ آیات بینات اللہ رب الرحمن نے اس آیت مبارکہ میں اور ان آیات میں اپنی نشانیوں کا ذکر کیا۔ یہاں نشانیوں سے مراد معجزات ہیں، ایسے واقعات اور ایسے مناظر اور ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر عقل کے خلاف ہوں۔ فرمایا کہ معجزات دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح اللہ نے آخری نبی خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مختلف انبیاء کو مختلف معجزات عطا فرمائے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح کے معجزات اپنے حبیب اور محبوب جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کر سکتے تھے، مگر اللہ نے اس طرح کے معجزات عطا نہیں کیے۔ وجہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں اور قوموں نے ان معجزات کو جھٹلایا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان قوموں اور امتوں کو ہلاک اور برباد کر کے رکھ دیا، اور اس امت پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل اور ایک خاص اللہ کی رحمت کہ سابقہ امتیں اور قومیں انہیں یکمشت ایک دم سب کے سب کو ہلاک کر دیا جاتا، سوائے تھوڑے سے چند ایمان والے۔ اب اس امت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوری طرح ہلاک نہ کیا، اور نہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پوری طرح ہلاک کرنے والا ہے۔ چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور آئیں گے، مگر یہ کہ امت باقی رہے گی، نصیحت حاصل کرنے والے ہدایت کی طرف آئیں گے، اور ہلاک ہونے والے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اہل مکہ نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ساری چیزوں میں اور مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سنت اور اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی اگر قوم ایمان نہ لائے تو اللہ اس بستی اور اس قوم اور اس امت کو تباہ و برباد کر دیتا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر سمود کا ذکر کیا۔ سمود نامی قوم جس کی طرف اللہ نے اپنے پیغمبر جناب حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اللہ نے سمود کی طرف صالح علیہ السلام کو بھیجا، اور قوم کے مطالبے پر اللہ نے اونٹنی کا معجزہ دیا، لیکن یہ ظالم، یہ کافر، یہ مشرک، یہ بے ایمان لانے کی بجائے انہوں نے اس اونٹنی کا قتل کر دیا، تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کیا ایک چیخ کے ساتھ اور اس کے پیچھے زلزلے کے ساتھ، تو یہ قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو اللہ نے ایمان لانے کے لیے قیامت تک کے لیے مہلت عطا کی ہے۔ ہاں، جب سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، پھر کسی کی توبہ اور کسی کا ایمان اس کو ہرگز فائدہ نہیں دے گا۔ تو اللہ رب الرحمن نے فرمایا کہ ہم اس طرح کے معجزات اس امت کو، اس پیغمبر کو بھی دے سکتے ہیں، مگر نہیں دیے۔ کیوں؟ کہ معجزہ آنے کے بعد بھی اگر ایمان نہ لائے تو پھر تو ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا، جیسے سمود نامی قوم اور مدین نامی قوم اور اس طرح مختلف قوموں کو اللہ رب الرحمن نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور دعا کی کہ میری امت کو
اللہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاک نہ کرے، جیسے اللہ نے مدین کو ہلاک کیا، جیسے اللہ نے سمود کو ہلاک کیا، اور اسی طرح دیگر قوموں کو۔ تو اللہ رب رحمان نے اپنے حبیب اور محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول و منظور فرمایا۔ اس لیے اب عذاب تو آتا ہے، لیکن اس طرح کا عذاب نہیں جیسے مدین اور سمود کے اوپر آئے، جیسے سدوم کے لوگوں پر عذاب آیا۔ اب کبھی کہیں سیلاب آ جاتا ہے تو دنیا کے کچھ علاقوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا ہے، اور آج جب میں یہ سبق ریکارڈ کر رہا ہوں تو دنیا کے ایک بہت بڑے خطے پر اللہ کی طرف سے کرونا وائرس کا عذاب آیا ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب کہ تاکہ نافرمان اور کافر اور مشرک سدھر جائیں، سنبھل جائیں اور توبہ تائب ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جھک جائیں، کفر و شرک کو اور معصیت نافرمانی کو چھوڑ دیں۔ اور فرمایا کہ ان بے ایمانوں کا اور ان کافروں کا یہ حال ہوا کہ وہ عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ان کے اوپر آیا، وہ اس عذاب کے اندر ہلاک ہوئے، اور معجزات دیکھ کر ایمان لانے اور ڈرنے کی بجائے ان لوگوں نے سرکشی اور ظلم کا راستہ اختیار کیا، اور فرمایا ہم نے آپ سے یہ کہہ دیا کہ آپ کے رب نے لوگوں کا احاطہ کر رکھا ہے، یعنی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ سے دور نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھیرے میں لوگ ہیں۔ کوئی بھی کافر اور مشرک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا سکا اور نہ پہنچا سکے گا، نہ دعوت کو روک سکا نہ روک سکے گا، کیونکہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھیرے میں اللہ کی گرفت کے اندر ہیں، اور کوئی اللہ کے گھیرے اور اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء اور معراج میں اپنی بہت ساری نشانیاں دکھائیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بہت ساری اس رات کے اندر نشانیاں دکھائیں، اور یہ مختلف فتنے تھے اور آزمائشیں تھیں کہ ان فتنوں اور آزمائشوں کے اندر جو مضبوط ایمان والا ہوگا وہ ثابت قدم رہے گا، اور جو بے ایمان ہوگا اور کمزور ایمان والا ہوگا اور دل کا بیمار ہوگا تو وہ ڈگمگا جائے گا، وہ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ پڑے گا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جاگتے کی حالت میں جیتے جی ایک ہی رات کے اندر اسراء اور معراج کرایا۔ بیت المقدس سے، مسجد حرام سے بیت المقدس، اور بیت المقدس سے وہاں تک کہ جہاں تک فرشتوں کے قلموں کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، اور اس سے پہلے سدرۃ المنتہا اور جنت المأوا۔ اب جو مومن اور ایماندار تھے جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بغیر کسی تردد کے اس کے اوپر ایمان لے آئے، اور جو کافر اور مشرک اور بے ایمان تھے انہوں نے اس پر اعتراضات کیے کہ ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس جانا ناممکن، پھر آسمانوں میں اور آسمانوں سے اوپر جانا یہ بھی ناممکن،
لیکن ایمان والے کے لیے یہ ماننا کوئی مشکل نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے والے نہیں۔ خیر، مکہ کا کافر اور مشرک بھی نبی علیہ السلام کو صادق اور امین مانتا تھا، لیکن ان کی بدبختی اور بد نصیبی کہ وہ اس صادق اور امین پر ایمان نہ لانے والے ایمان نہیں لائے، اور خوش بختی ان کی کہ جنہوں نے نبوت سے پہلے، بعثت سے پہلے آپ کو صادق اور امین کہا، اور پھر آپ کی بعثت کے بعد کلمہ پڑھا اور اسی طرح اس سے بڑھ کر آپ کو صادق اور امین جانا۔ تو ہمارا ایمان کہ اللہ کے پیارے نبی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ کا کلام اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور اللہ کے فرشتے جھوٹ نہیں بولتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اسراء اور معراج کرایا۔ اسراء مسجد حرام سے بیت المقدس، اور معراج بذریعہ سیڑھی مسجد اقصی بیت المقدس سے آسمانوں سے اوپر، اور اس میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ملاقات، سلام اور دعا اور بات چیت۔ اب یہاں بھی میرے پیارے بھائیوں ایک آزمائش ہے، ان آیات کے اندر بھی یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الرؤیا کا ذکر کیا۔ الرؤیا کا ورڈ اور لفظ اکثر خواب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خواب سوتے میں آتا ہے، خواب جاگتے میں نہیں آتا۔ اب اس لفظ کے اندر بھی اور قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بھی ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان موجود ہے۔ جو قوی ایمان والا، مضبوط ایمان والا اور سلیم القلب ہوگا، وہ جس طرح نبی علیہ السلام نے بیان کیا اسی طرح مانے گا، جیسا صحابہ نے مانا اسی طرح مانے گا، اور جو برے اور کمزور ایمان والا ہوگا وہ اس پر گمراہ ہوگا، اور چونکہ اور چنانچہ اور چوں چراہی کرتا رہے گا۔ تو یہاں اللہ نے رویا کا ذکر کیا۔ الرؤیا اکثر خواب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور خواب جو ہے وہ سوتے میں آتا ہے، جاگتے میں نہیں آتا۔ لیکن یہاں پر وہ چیز مراد نہیں ہے جو عام طور پر کہ خواب سے مراد حالت نوم میں، نیند میں کچھ دیکھنا۔ یہاں پیارے نبی علیہ السلام کو بیداری کی حالت میں اسراء اور معراج ہوا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے حدیث کے اندر بتا دیا کہ اس طرح یہ اسراء اور معراج کا واقعہ ہوا۔ نمبر 2 یہ کہ اگر معاملہ نیند کی حالت میں خواب کا ہوتا تو کفار مکہ اس پر اعتراض وارد نہ کرتے، اعتراض لے کر نہ آتے، کیونکہ خواب میں کوئی بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ پیغمبر کا خواب باقاعدہ وحی اور حجت ہوتا ہے، اور غیر نبی کا خواب حجت اور دلیل نہیں بنتا۔ تو یہاں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کفار کا اور مشرکین کا ایک رات میں مسجد حرام سے بیت المقدس، وہاں سے آگے، اس پر اعتراض یہ تبھی تھا کہ جب یہ سارا معاملہ جاگتے کی حالت میں ہوا، ورنہ خواب کے اندر کوئی بھی کچھ بھی دیکھ سکتا ہے۔ مفسر قرآن صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہی رؤیا عین اریہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ الی بیت المقدس۔ صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3888 فرمایا یہ آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر تھا
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا جب آپ کو راتوں رات بیت المقدس لے جایا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ جاگتے کی حالت میں ہوا، اور اس سفر میں آسمانوں سے واپسی پر یا جاتے ہوئے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرات انبیاء اور رسل علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر امامت بھی فرمائی، اور فرمایا اللہ رب الرحمن نے کہ وہ درخت جس میں قرآن پاک پر لعنت کی گئی ہے، یہاں شجر ملعونہ کا مفہوم شجر مذمومہ ہے، مطلب وہ درخت جس کی قرآن پاک میں مذمت کی گئی ہے۔ اور کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو ڈرایا جاتا ہے تو یہ بے ایمان سنبھلنے اور سدھرنے کی بجائے مزید سرکشی میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو شجر ملعونہ یعنی شجر مذمومہ وہ درخت کے جس کی مذمت کی گئی ہے۔ اس درخت سے مراد کیا ہے؟ مفسر قرآن صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ شجر ملعونہ شجر مذمومہ سے مراد زقوم کا درخت ہے، اور شجرۃ الزقوم کا ذکر سورۃ الصافات میں ہے اور سورۃ دخان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ بھی جہنمیوں کے لیے آزمائش ہے، جہنمیوں کو جہنم میں زقوم کا درخت کھانے کے لیے دیا جائے گا، انتہا کڑوا اور کانٹے دار، کھایا نہیں جا سکے گا لیکن بھوک کے مارے کھانا پڑے گا، اور یہ جہنم کی تہ میں اگنے والا ایک درخت ہے۔ اب یہاں بھی مضبوط ایمان والے اور کافر کے بیچ مقابلہ ہے۔ بے ایمان کہے گا کہ بھلا آگ میں بھی درخت ہوتا ہے، آگ تو جلا ڈالتی ہے، بھلا آگ کی تہ میں بھی کوئی درخت اگتا ہے؟ تو جی ہاں اگتا ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم کہہ کر آگ کو ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار بنا دیا۔ آگ کا کام تو جلا دینا ہے، اور اگر آگ اپنا کام کرتی تو ابراہیم علیہ السلام جل کر کوئلہ بن جاتے، اور نمرود کی طرف سے جلائی گئی آگ اتنا بڑا آگ کا الاؤ تھا کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا نام و نشان باقی نہ رہتا۔ لیکن وہ آگ جو ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک جلانے ہی کا کام کرتی ہے، وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بنا دی گئی، ٹھنڈا کر دیا گیا، اور ٹھنڈک بھی اللہ نے نارمل رکھی۔ جی یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ نے ابراہیم پر ٹھنڈا کر دیا، اور ٹھنڈک بھی نارمل رہی کہ اللہ کے حبیب اور محبوب اور خلیل پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں رضائی نہ مانگنے لگ جائیں، کہیں وہ چادر نہ مانگنے لگ جائیں، کہیں ان کو ٹھنڈک نہ پڑ جائے، یعنی ٹھنڈک بھی نارمل رہی۔ اللہ نے حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈک کے اندر بھی سلامتی والی رہنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ تو جلانا ہے نہ حد سے زیادہ ٹھنڈک پہنچانا ہے۔ تو آگ کا کام تو جلانا تھا، مگر یہاں تو آگ اپنی فطرت کے الٹ کام کر رہی ہے۔ تو اسی طرح ہی آگ میں درخت نہیں اگ سکتا، لیکن یہ ملعونہ اور مذمومہ درخت اللہ اسے جہنم کے اندر اگائے گا، اور جہنم کی آگ میں یہ درخت اگے گا جو جہنمیوں کی کڑوا اور کانٹے دار درخت خوراک ہوگا۔ اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم۔
اللہم ارفعنا بالقرآن العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.